بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب سبت کا واقعہ۔ سمندر کے کنارے واقع ایک بستی جسے ایلا کہتے تھے، جو موجودہ بحر احمر کے ساحل پر مدائن اور طور کے درمیان واقع تھی، میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کا ذکر اللہ نے اپنے کلام میں کیا ہے، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی۔ جب وہ ہفتہ کے دن حد سے بڑھنے لگے اور ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن ان کے سامنے سطح آب پر ظاہر ہو جاتی تھی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے پاس نہ آتی تھی، اس طرح ان کی آزمائش کرتے تھے کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 63۔ یہاں اصحاب سبت رہتے تھے جو یہودی قوم میں سے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا اور انہیں دنیا کے امور میں مشغول ہونے سے منع کیا تھا، کیونکہ وہ باقی دنوں میں عبادت کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن تجارت، صنعت اور مچھلی پکڑنے سے روکا گیا تھا۔ یہ اللہ کا ایک امتحان تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو کثرت ہونے لگی، مگر وہ صبر نہ کر سکے اور انہوں نے ہیلے سے انہیں پکڑنا شروع کر دیا۔ ابن عباس اور دوسرے علماء کے مطابق یہودی اس زمانے میں ہفتے کے دن کی حرمت پر عمل پیرا تھے۔ مچھلیاں اس دن کی طرح امن و سکون سے آ جاتی کیونکہ وہ انہیں باقی دنوں میں پکڑتے تھے۔ اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا اور ہفتے کا دن مچھلیوں کی کثرت سے انہیں آزمایا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہیلے کا سہارا لیا۔ ایک دن گاؤں کے ایک فرد کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی تو شیطان نے اسے ایک ہیلا سکھایا۔ وہ ہفتے کے دن سمندر کے کنارے آیا اور ایک بڑی مچھلی کو دیکھ کر اس کے دم کو رسی سے باندھ کر کنارے پر لے گیا، اور شام کو واپس آ کر مچھلی کو لے کر چلا گیا اور اسے بھون کر کھایا۔ جب اس کے ہمسائے اس سے پوچھے آئے تو اس نے کہا، یہ تو محض ایک مچھلی کی کھال ہے جو اس نے بھون کر لی ہے۔ اگلے ہفتے اس نے یہی کام پھر کیا اور دوسرے کو بھی بتا دیا، تو انہوں نے بھی اس کی تقلید شروع کر دی۔ بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے نئے ہیلے ایجاد کیے۔ بعض نے جمعے کا دن سمندر کے ساتھ جڑے ہوئے گڑھے کھودتا تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں ان گڑھوں میں جمع ہو جائے اور پھر آسانی سے پکڑ جا سکے۔ یہ کام عام ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اعلانیہ مچھلی پکڑ کر بازاروں میں بیچنی شروع کر دی۔ جب فاسقوں نے اعلانیہ اس طرح مچھلی پکڑنا شروع کیا تو بنی اسرائیل کے علماء نے انہیں روکا اور ڈرایا، مگر وہ باز نہ آئے۔ چنانچہ نیک لوگوں نے ان سے الگ ہو کر ایک دیوار بنا لی اور ان کے ساتھ رہنا ترک کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا، یہ اس لیے کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کریں اور شاید کہ وہ پرہیزگار بن جائے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 64۔ چنانچہ یہ قوم 3 گروہ میں بٹ گئی۔ ایک وہ جو نافرمانی کرتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے لگے، ان کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ دوسرا وہ گروہ ان کو روکنے والا تھا جن کی تعداد 12,000 تھی، اور تیسرا وہ گروہ وہ تھا
جو نہ گناہ کرتے اور نہ روکتے تھے۔ پھر رات کو اللہ کا عذاب آیا اور فاسقوں کو سزا کے طور پر نوجوانوں کو بندر اور بوڑھی عورتوں کو خنزیر بنا دیا گیا۔ صبح تک نیک لوگ اپنے کاموں پر گئے تو فاسقوں کو وہاں موجود نہ پا کر حیران ہو گئے۔ جب انہوں نے دیوار پر چڑھ کر جھانکا تو دیکھا کہ فاسق بندر اور خنزیر بن چکے ہیں اور آوازیں نکال رہے ہیں۔ انہوں نے ان کے دروازے کھولے تو ہر بندر اپنے قریبی انسان کو دیکھ کر اس کے کپڑے سونگھتا اب وہ روتا تھا۔ مسخ شدہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ ہی ان کی نسل چلی۔ اس طرح ان کی موت ہو گئی اور وہ آنے والی قوم کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گئی۔